بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان اللہ کا امر ہے، پاکستان ایک بھید ہے، ایک اسرار ہے۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات کو معرض وجود میں آنے والا یہ ملک بزرگوں کی روحانی طاقت، ان کی کرامات، آپ کچھ بھی جانیے، کی وجہ سے اپنے بے پناہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر قابو پاتا ہے، اور اب تک الحمدللہ نہ صرف سروائیو کر رہا ہے بلکہ یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ دنیا کی جو بھی بہترین لڑاکا افواج ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ پاکستانی فوج کی اندرون ملک تو جو کچھ کارروائیاں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آف دی ریکارڈ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام تک نہیں پہنچتی۔ شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ پاکستانی کمانڈوز نے درجنوں کیا سینکڑوں مشن اب تک انڈیا کی سرحدوں کے اندر گھس کر کیے ہیں، افغانستان کے اندر جا کے دہشت گردوں کو مارا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آذربائیجان ہو یا اسرائیل کے خلاف ہونے والی عربوں کی لڑائی میں پاکستانی ایئر فورسز کے پائلٹوں کا حصہ، یہ ماضی کی سچی داستانیں ہیں جنہیں خصوصی احتیاط کے تحت عام نہیں کیا جاتا۔ صدر ٹرمپ کے سابق سیکورٹی ایڈوائزر جن کو انہوں نے نکال دیا تھا، جو جنرل ایچ آر میک ماسٹر تھے، انہوں نے حال ہی میں فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دے کر پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے میناچم بیگن ڈاکٹرائن، یہ جو میناچم بیگن تھا، بیگن کے نام سے مشہور ہے، یہ 1972 سے 83 تک رہا، اس کا اسرائیل کا وزیر اعظم رہا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے دی ریولٹ کے نام سے، جو اس کی آٹو بایوگرافی ہے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے، لیکن چونکہ ہم ذرا پڑھنے کا کام ہی موقع ملتا ہے تو اس لیے ہم ایسی چیزوں سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس انٹرویو کو یروشلم پوسٹ نے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ یروشلم پوسٹ آپ کو پتہ تل ابیب سے چھپنے والا کا اخبار ہے، جس کو سرکاری ترجمان آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کا۔ اس میں بھی اس طرح کا کانسیپٹ دیا گیا ہے جیسے اسرائیل اپنے عرب الائز کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ ایران پہ حملے کی بڑی سازشی تھیوری ہے۔ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھا رہا ہوں، برائے مہربانی میرے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، آپ خود رائے قائم کریں۔ جنرل حمید گل یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا تو آپ میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ حال ہی میں اسرائیل نے جو 1-2-3 ایکسپیڈیشن کی ہیں ایران پر، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے، ایک سازش ہے۔ وہ ولایت فقیہ کے قیام کے لیے اب بھی اسرائیل کو اپنے مطلوبہ ٹارگیٹ بتا دیں گے کہ یہاں تم اپنے بم گولے پھینک دینا اور تم بھی سرخرو ہو جاؤ گے، ہم بھی ہو جائیں گے۔ اگر ایران پر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں سعودی عرب اور عرب امارات بھی شامل ہوں، اسرائیل تو بہت بڑا چڑھا کر انہیں پیش کرے گا، بھلے وہ کچھ بھی نہ کریں، لیکن یہ جب اس شہزادہ محمد کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ایسی بات کہی جا چکی ہے، اور عرب امارات تو کھلم کھلا کہتا ہے، تو یہ پورے خطے میں نا اس میں مسلمانوں کو ایران کی بہت ہمدردیاں ہو جائیں گی، اور جو ہمارا ایک جہادی مزاج ہے وہ اس کو بڑا ہی پسند کرے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے، جو سازشی تھیوری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ یہ بہترین موقع ہوگا ایران کے لیے کہ وہ اپنی ولایت فقیہ کو
کہ افغانستان اور پاکستان میں بھی نافذ کروا دے، اور عرب ملکوں میں تو عراق میں اس کا ہی قبضہ ہے قریباً، نہ صرف عراق بلکہ یمن تک جتنی شیعہ بیلٹ ہے اس پر ایران کی ہی آپ سمجھیے حکومت ہے، گو کہ وہاں کے حکمران مقامی ہیں، ان میں کسی حد تک شام بھی شامل ہے۔ یہ ہوگا یا نہیں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن ایچ آر میک ماسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ جی جو ایران پر حملہ ہے نا، یہ جو بائیڈن کی اوتھ سیریمنی سے پہلے اور اس کے ٹرمپ کے صدارتی محل چھوڑنے سے پہلے، یعنی اس درمیان والے وقفے میں ہو سکتا ہے۔ یہ چاہیں گے یہ جو ڈیموکریٹس ہیں کہ جب وہ برس اقتدار آئے ہیں تو ان کے لیے میدان پہلے سے صاف ہو چکا ہو۔ ناظرین کرام، 1972 میں اگر آپ جائیں نا، ایسٹ پاکستان پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا ہے، اور 65 کی جنگ جیت کر ہم نے جو اپنا ایک وقار پوری دنیا میں بنایا تھا، خصوصاً عرب ورلڈ میں، اس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ گو کہ بھٹو کی جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو بین الاقوامی عالمی مسلم کانفرنس تھی، جس میں ساری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو پاکستان میں اکٹھا کیا گیا تھا، وہ ہونے سے اس زمانے میں مطلب مسلمان بین المسلمین جو تعلقات میں خاصا اضافہ آ رہا ہے۔ اور چونکہ اس وقت ایران میں بھی ابھی شاہ ایران کی حکومت تھی جو پاکستان سے بڑے سمپتھی رکھتے تھے، اور امریکن بلاک میں ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کے خاصے نزدیک سمجھے جاتے تھے۔ ان دنوں میں بیگن آتا ہے 1972 میں، یہ وزیر اعظم بنتا ہے اسرائیل کا۔ بیگن نے یہودیوں کو ایک ڈاکٹرائن دی تھی جو بیگن ڈاکٹرائن کے نام سے بڑی مشہور ہے۔ ان دنوں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ یہودی بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ان کے اسکولوں میں کہ اگر تم نے عربوں کو نہ مارا تو عرب تمہیں مار دیں گے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں نا یہ جو اسرائیل کے فوجی آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، جو بچوں کو مارتے ہیں اور عورتوں کو بے رحمی سے، ذرا سی وہ ہلیں تو گولی مار دیتے ہیں، یہ وہی تربیت یافتہ نسل ہے جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سانپ ہیں، یہ تمہیں ہر صورت ڈسیں گے، تو اس سے پہلے کہ تمہیں ڈسیں ان کا سر کچل دو۔ یہی تھیوری ہے اصل میں بیگن نے دی تھی ان کو۔ اس نے کہا تھا کہ خطرہ محسوس کریں تو اس خطرے کو خود پر مسلط ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیں۔ اسی بیگن ڈاکٹرائن کے تحت انہوں نے 1981 میں عراق کا ایٹمی ری ایکٹر تباہ کیا۔ 2002 میں انہوں نے شام کا وہ جو ری ایکٹر تھا جو اس نے نارتھ کوریا کی مدد سے بنایا تھا وہ تباہ کیا۔ اور ان کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ انہوں نے 1998 میں جب پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے نا، تو پاکستان کے خلاف بھی پروگرام بنا لیا تھا۔ ان کے جہاز یہاں سری نگر میں آ گئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تو پاکستان انٹیلیجنس چونکہ ہے تو سمارٹ، انہوں نے جب یہ خبر آؤٹ کی، اس کے ساتھ ہی پاکستان کا تھریٹ پہنچ گیا ادھر اسرائیل، تو پاکستان نے اسرائیل کو یہ بتا دیا کہ تل ابیب جو ہے نا یہ ہمارا میزائل کا سب سے پہلا نشانہ ہے، اور ہم تو نہیں رہیں گے لیکن تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ دھمکی اتنی مؤثر اور کارگر تھی کیونکہ اسرائیل کو علم تو تھا نا پاکستان کی طاقت کا، کہ وہ لرز کے رہ گئے اور انہوں نے اپنا وہ جو حملے کا ارادہ تھا ختم کر دیا، اور انڈیا کے ساتھ بلکہ اس سلسلے میں ان کی خاصی تو میں بھی بعد میں ہوتی رہی۔ ناظرین کرام، اس مختصر پس منظر کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو افواہ بہت گرم ہو رہی ہے کہ جی ایران پر حملہ ہونے والا ہے، اور یہ جو ابھی حالیہ دورہ تھا جواز ظریف کا پاکستان میں، کہ اس دورے میں بھی اصل میں یہی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ اس صورت میں پاکستان کا کردار ہوگا اور ایران کیا کرے گا، اور دوسرے جو ہمارے مسلمان عرب بھائی ہیں وہ کیا کریں گے۔ ابھی یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن
جو اس وقت دنیا میں بہت مضبوط ایک بیانیہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ حملہ کرے گا، کیونکہ اس کو شک پڑ گیا ہے کہ ایران نے نیوکلیر ہتھیار اپنے بنا لیے ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے جو ویسٹ کا بیانیہ ہے۔ جو سازشی تھیوری ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ ایران یہ حملہ ملی بھگت سے ہوگا اور یہ ہوگا۔ اب اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ آپ اپنے مطالعے سے اپنے مشاہدے سے رائے قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے لیے بہتری کا اسباب پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس دیجئے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔